آج ہم نے جو فیصلے کیے ہیں میں ان کا آپ کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں، صرف یہ بتاتے ہوئے کہ اس وقت 88 ارب روپے جو متاثرہ خاندان ہیں سیلابوں میں، ان کو 88 ارب روپے کی نقد اور اشیاء کی شکل میں ہم نے امداد تقسیم کی ہے۔ 70 ارب روپے وفاق نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اور 18 ارب روپے NDMA کے ذریعے، جس میں خوراک ہے، کمبل ہیں، تمبو ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ تو آج جس پیکج کی طرف ہم اب بڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کسانوں کو جو قرضے ملتے ہیں وہ جو سال میں 1800 ارب روپے کے قرضہ جات کسانوں کو دیے جائیں گے، اور یہ رقم جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں 400 ارب روپے زیادہ ہے، یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں 400 روپے اضافہ کیا گیا ہے جو کہ کسانوں کو قرضے دیے جائیں گے۔ اور انشاءاللہ وزیر خزانہ آپ کو جانتے ہیں کہ یہ ڈنڈا ہاتھ میں لے لیتے ہیں، یہ پوری اماؤنٹ جو ہے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ بینکوں کی عادت ہے، بینکوں کو آپ جانتے ہیں کہ وہ جناب سیکیور انویسٹمنٹس کرتے ہیں، ٹی بلز لے لیے، گورنمنٹ کے بانڈز لے لیے جہاں پر، اور جو اصل شعبے ہیں چھوٹے کسان، چھوٹے انٹرپرینورز، چھوٹے کاروباری لوگ، ان کو پوچھتے تک نہیں ہیں۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے ہمارے فائنینشیل سسٹم کے اندر، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب ہم اس طرف آگے بڑھیں گے۔ تو یہ 1800 ارب روپے جو رکھے گئے ہیں، جو کہ 400 ارب روپے زیادہ ہے پچھلے سال کے مقابلے میں، اس کو انشور کریں گے انشاءاللہ کہ وہ پوری طرح کسانوں کو مہیا کیے جائیں۔ جو ان علاقوں میں، متاثرہ علاقوں میں سیلاب کی وجہ سے وہاں پر جو چھوٹے کسان ہیں، وہاں پر ان کا جو قرضے تھے مارک اپ قرضوں کے اوپر، ان کو ویو کیا جا رہا ہے، اس کے لیے 10 ارب 60 کروڑ روپے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے وفاق اور چھوٹے صوبے مل کر ان چھوٹے کسانوں کو وہ تقریباً 8 ارب یعنی 8 ارب 20 کروڑ روپے وہ ان کو مہیا کیے جائیں گے ان متاثرہ علاقوں میں جو سیلاب کے جو چھوٹے کسان ہیں۔ اسی طریقے سے دیہی علاقوں میں جو ہمارے نوجوان بچے ہیں دیہاتوں میں، پہلی مرتبہ یعنی زرعی شعبے کو شامل کیا گیا ہے۔ ان نوجوان بے روزگار بچوں کے لیے زرعی شعبے میں جو کام کرنا چاہیں گے ان کو قرضے دیے جائیں گے 50 ارب روپے کے، 50 ارب روپے کے ان نوجوان بچوں کو جو دیہاتوں میں رہتے ہیں اور وہ زرعی شعبے میں اگر وہ اپنا روزگار تلاش کریں گے، کام کریں گے، ان کو 50 ارب روپے کے قرضے دیے جائیں گے، اور اس کے لیے حکومت پاکستان 6 ارب 40 کروڑ روپے کی جو ان کے اوپر مارک اپ ہوگا، یا جس کو آپ انٹرسٹ کہتے ہیں، اس میں گورنمنٹ پاکستان سبسڈی دے گی، یعنی ان کو سستا قرضہ مہیا کریں گے 50 ارب روپے کا۔ اور یہ پہلی مرتبہ مخلوط حکومت جو ہے یہ ان قرضوں کا اجرا کر رہی ہے نوجوانوں کے لیے زرعی دیہاتی علاقوں میں۔ DAP جو کہ بڑی امپورٹنٹ، یعنی زراعت کے لیے عام طور پر یوریا ڈالا جاتا ہے، DAP کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اپنی جو پر ایکڑ جیلڈ کو بڑھانے کے لیے۔ جو DAP یہ جو بنتی ہے اس کے لیے حکومت سستی گیس مہیا کرتی ہے، آپ کے علم میں ہے نا یہ بات، سستی گیس دی جاتی ہے اور وہ کھاد بناتے ہیں۔ تو حکومت اگر وہ گیس بازار میں یا دوسری جگہ بیچنا چاہے تو اس کو مہنگے داموں آرام سے بیچا جا سکتا ہے، یعنی ہم امپورٹ یا ملک کے اندر جو گیس اویلیبل ہے
وہ مہنگی ہے اور ان کو آگے ہم سستی دیتے ہیں ان فرٹیلائزر پلانٹس کو, اور پھر آگے جو کھاد وہ بناتے ہیں پھر ہم آگے دیتے ہیں, تو سستی گیس وہ لے رہے ہیں, بے پناہ سستی. تو ان سے ہم نے یعنی پچھلی حکومت کی طرح ہم کو فیکٹس کو ٹوسٹ نہیں کریں گے. میں یہ نہیں کہوں گا جناب یہ ہم نے اپنی جیب سے یہ ادا کرے, لیکن وہ جو سستی گیس حکومت مہنگی خرید کے ان کو سستی مہیا کرتی ہے, ہم نے ان سے ٹف نیگوشیشن کی. لہٰذا ان سے نیگوشیشن کرنے کے بعد 2500 روپے فی بوری ڈی اے پی کی قیمت ان سے کم کروائی گئی ہے. 2500 روپے پر بوری کم کروائی گئی ہے, جو کہ تقریباً 58 ارب روپے کی لاگت ہے, جو کہ اب کسانوں کو اس کا فائدہ ہوگا جب وہ ڈی اے پی استعمال کریں گے. 25 جی فی بوری کتنی ہوگی یہ بتاؤ؟ 11,250 روپے فی بوری, اور پہلے تقریباً آپ جانتے ہیں 14,000 روپے تھی. اس سیلاب کے علاقوں میں جو کہ بے پناہ متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے ہم نے 12 لاکھ بیگ سرٹیفائیڈ جو بیج ہے گندم کا, ان کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر 50-50 یعنی 50 وفاق دے گا پیسے اور 50% صوبے دیں گے. 13 ارب 20 کروڑ روپے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں, جو کہ سرٹیفائیڈ بیج ان کو کسانوں کو مہیا کیا جائے گا. سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں پر جو بے زمین ہاری جو ہیں, جن کے پاس آپ سمجھتے جو جن کو کہتے ہیں مستاجر جو ہوتے ہیں, جن کی اپنی زمین نہیں مگر وہ چلاتے ہیں اپنا وہاں پر کاشتکاری کرتے ہیں, ان کے لیے بلا سود قرضے ان کو دینے کے لیے حکومت نے 5 ارب روپے ان کے لیے ہم نے مختص کیے ہیں. ٹریکٹر چونکہ دیکھیے ٹریکٹر اس وقت منوپلی ہے پاکستان میں, آپ ٹریکٹر جو پاکستان میں ٹریکٹر بنتے ہیں وہ امپورٹ نہیں ہو سکتے, اس کے اوپر بین ہے. اب ٹریکٹر جو ہے ایک عام کسان کی پہنچ سے اس کی قیمت باہر ہو چکی ہے, اور یہ منوپلی جو ہے یہ ایک رینٹل کاروبار اب بنتا جا رہا ہے. میں نے کوشش کی اور جناب وزیر خزانہ نے, جناب وزیر فوڈ سیکورٹی نے اور جناب وزیر انڈسٹریز نے اور متعلقہ سیکرٹری نے پوری کوشش کی کہ ان سے قیمتیں کم کرائیں. انہوں نے صاف جواب دے جی کہ ہم تو قیمتیں کم نہیں, ہم 5 سال تک کے جو ٹریکٹر جو ہیں استعمال شدہ ان کی امپورٹ کی اب ہم اجازت دے رہے ہیں, کیونکہ ہم مجبور ہو گئے. اگر یہ قیمتیں کم کرتے تو مجھے کیا پڑا تھا کہ میں لوکل انڈسٹری کو, اب چونکہ انہوں نے انکار کر دیا تو ہم 5 سال تک کے جو استعمال شدہ ٹریکٹرز ہیں ان کو ہم امپورٹ کی اجازت دے رہے ہیں, اور جو 5 سال جن کی عمر ہے استعمال شدہ ان کو تقریباً ڈیوٹی میں 50% ڈیوٹی ان کو ریبیٹ مل جائے گا ڈیوٹی میں. اگر 3 سال پرانے ہیں تو 36% ڈیوٹی میں ریبیٹ مل جائے گا ان کو. 5 لاکھ ٹن یوریا کے امپورٹ کا انتظام کیا گیا ہے, 2 لاکھ ٹن آ چکا ہے, 3 لاکھ ٹن یوریا اور اس کے لیے باقاعدہ انتظام کیا جا رہا ہے, وہ انشاءاللہ آئے گا. اس کے لیے حکومت پاکستان نے زرعی شعبے کو خود کفیل اور بہت تکڑا بنانے کے لیے اور پاکستان کے معاش کو تکڑا کرنے کے لیے یوریا کی مد میں 30 ارب روپے کی سبسڈی دینے کا اس میں یہ اماؤنٹ جو ہے یہ ہم نے اس کے لیے مختص کی ہے. ٹریکٹرز کی انڈسٹری میں نیا انویسٹر آئے گا, اس کو ہم CKD کمپلیٹلی ناک ڈاؤن جو پارٹس جو باہر سے امپورٹ ہوں گے ان کی ڈیوٹی ہم نے 35% سے کم کر کے 15% پہ کر دی ہے, تاکہ ان کو ہم انسینٹیوائز کریں کہ وہ آئیں اور اس انڈسٹری میں آ کے سرمایہ کاری کریں. پاکستان کے سرمایہ کار, باہر کے سرمایہ کار, جہاں سے بھی وہ چاہتے ہیں وہ سرمایہ کاری کریں, اور ان کو حفظ مات و قدم ہم نے فیصلہ کیا مشاورت کے ساتھ کہ ہم 16 لاکھ ٹن گندم اور امپورٹ کریں گے. اب ٹوٹل 2.6 ملین ٹن یعنی 26 لاکھ ٹن گندم امپورٹ ہوگی. 10 لاکھ ٹن آ چکی ہے. 3 لاکھ ٹیوب ویلوں کو ہم قرضے مہیا کریں گے جو ان کے مالکان ہیں.
इंटरेस्ट फ्री, यानी हुकूमत पाकिस्तान इनकी जो सर्विस चार्जेस हैं, इनको जो कर्जे मिलेंगे, और कर्जे दिलवाने में भी हुकूमत पाकिस्तान उनकी पूरी तरह उनका हाथ उनके साथ बिठाएगी, हाथ पकड़ेगी उनका। 3 लाख ट्यूबवेल जो हैं उनको हम सोलर की तरफ ले जाने के लिए, सोलर पे, ताकि उनकी बिजली की कीमत बहुत कम हो जाएगी, उनको कर्जे दिलवाए जाएंगे और उनके कर्जों के ऊपर सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान उनको देगी। किसान जो है उसको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। मोटी बात हम समझा रहा हूँ कि जो बिजली का बिल है किसान वो नहीं देगा, वो सोलर की जो किस्त है वो अदा करेगा। और उसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान जो कर्जा है उसकी पूरी उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो हम भरेंगे इंशाअल्लाह। इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि किसान भाई के लिए और कोई मराहत हो नहीं सकती, जो कि मखलूत हुकूमत ने जिसका फैसला किया। एक फिक्स कॉस्ट अब लेंगे किसान से, सिर्फ फिक्स कॉस्ट 13 रुपए फी यूनिट, जिसके ऊपर 43 अरब रुपए की सब्सिडी किसान भाइयों को दी जा रही है।